اس واسطے بس یہی ہے کہ جیسے یہ کتاب ختم ہو رہی ہے اور اس کتاب کے ختم کے اوپر یہ یاد دلایا جا رہا ہے، سمجھے اللہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کہو، سمجھے الحمدللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کرو، استغفار کرو۔ تو اسی طرح سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جیسے یہ آج قرآن یہ جو ہے یہ بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، اسی طرح سے ایک دن زندگی بھی ختم ہونی ہے، سمجھے یہ دنیا بھی ختم ہونی ہے۔ اس واسطے بس یہ ہے کہ ہمیں یہی چاہیے کہ آخرت کا دھیان، سمجھے جیسے کتاب ختم ہو رہی ہے ہماری زندگی بھی ختم ہو رہی ہے، تو اس واسطے زیادہ تر جو ہے اس کو التجا بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو بھی انشاءاللہ راستے آسان ہوں گے، سمجھے جی دل و دماغ کے کوڑے کباڑ سب صاف اور پاک ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر یہ جنتوں کا حقدار بنے گا، اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ اس واسطے میرے بھائیوں قرآن پاک میں بھی جو سب سے قرآن پاک میں جب اذا جاء نصر اللہ یہ آیت نازل ہوئی تو سمجھو کہ بس یہ قرآن پاک پورا ہونے والا تھا اور یہ ان آیتوں کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ لوگ آئیں گے علاقے کے علاقے، فوج کی فوج، اور وہ اسلام قبول کریں گے، سمجھے آپ دیکھیں گے لوگوں کو، تو لہذا آپ اور اللہ کی طرف سے کامیابی آئے گی۔ لیکن اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اب آپ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ تو اب یہ بالکل آخری سمجھیے قرآن کے نزول کے آخری مطلب یہ کہ ایام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب بہت صحابہ دوسرے صحابہ سے بہت خوش ہوئے کہ اللہ کی طرف سے فتوحات آ رہی ہیں، اب دروازے کھل رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ جو تم سمجھ رہے ہو جو میں سمجھ رہا ہوں تم لوگ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، میں جس بات کو سمجھ رہا ہوں اس لیے حکم دیا گیا ہے کا، اس کا مطلب آج صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہے کہ آخری ایام میں آخر چل رہے ہیں، ورنہ نبی کا کام تو تبلیغ کا ہے، اس کا مطلب تبلیغ مکمل ہو چکی۔ اب اس بات سے اللہ حکم دے رہے ہیں بات کر کے دھیان کرو، اب زیادہ تر اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے استغفار کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں بس ہماری زندگی کا مقصد جو ہے یہ اللہ کی دھیان، اللہ کی یاد اور اس کا استغفار۔ قرآن کی سب سے آخری آیت جو نزول کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے نہیں، نزول کے اعتبار سے آخری آیت جو 9 دن پہلے نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور انتقال سے، وہ ایک قرآن پاک کی 3رے پارے کے اندر وہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ آیت ہے، بس اس میں احکام ختم، اب آخرت کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو تم اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، سمجھے، اور لقد جئتم بما فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اکیلے کو جانا ہے وہاں، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے تھے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی شریک نہیں دفتر کے اندر، کوئی تیسرا نہیں بدن کے اوپر، کوئی تیسرا نہیں، اسی طرح سے اکیلے کو ہر ایک کو ہمارے پاس آ جانا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ڈی ایم کے یہاں سے یا ایس پی کے یہاں سے کسی کے پاس یہ آرڈر آئے کہ دیکھو بندوں نے ہمارے یہ پہنچا دو، آدیش پہنچا دو اور ان سے کہہ دو اکیلا ہے، کسی کو ساتھ لے کر نہ آئے۔ اب اگر بڑے کسی جج کی افسر کی طرف سے یہ پیغام آئے کہ ان سے کہہ دو اکیلا آئے، کسی کو ساتھ لے کے نہ آئے، تو طرح طرح کے خیالات ذہن کے اندر سے درج کرنے لگتے ہیں، یار مجھے اکیلے کو کیوں بلانا، کہیں میری حجامت کو نہیں بنانی، کوئی کیس تو نہیں مجھ پر لگانا، کسی کیس کو میرا میں کوئی کیس تو نہیں کھل گیا ہے، سمجھیے، جس کی وجہ سے مجھے عرض کیا جانا ہے، مجھے گرفتار کیا جانا ہے، ورنہ اکیلے کو کیوں بلایا ہے۔ تو طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، اور پھر پوری زندگی کا آدمی یار کبھی مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، ورنہ مجھے اکیلے کو کیوں بلایا گیا ہے کہ اکیلا آنا ہے۔ تو بھائی میرے بھائیوں، ایمان والے کے لیے دور دراز سے سمجھیے کہ عبرت کے لیے ایک اشارہ کافی ہے۔ جب اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ اکیلے کو آ جانا ہے،
تو پوری زندگی ہمیں کنگھالنی چاہیے کہ اللہ ہم سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی عمل ایسا تو نہیں ہوا جس پہ پکڑ ہو جائے، کیونکہ کوئی پرسان حال نہیں ہمارا ہوگا تیرے سوا، کوئی وہاں اگر پٹائی ہونے لگے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو پوری زندگی کو آدمی کو کنگھالتے رہنا چاہیے اور پوری زندگی کو دیکھنا چاہیے ہم سے کہیں کوئی غلطی ہوئی، کوئی نافرمانی ہوئی، ہم اس کی پورتی کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں، اور یہ کوشش کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت بڑی ذات ہے، جتنی بڑی ذات ہے اللہ کی اتنی ہی بڑی آس ہے، اتنی بڑی امید ہے۔ آج بھی پروردگار عالم ہم کتنے بڑے گناہگار ہو، قسم خدا کے ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں، اللہ ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں، چاہے کتنے بڑے گناہگار ہو، اور اللہ ماں باپ سے زیادہ جلدی مان جاتے ہیں۔ ماں باپ اتنی جلدی مانتے نہیں جتنی جلدی اللہ مان جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور یہ دو آنسو سمجھے آپ ذرا گرا دو کہیں بھی، بنائی میں، جنگل میں، گھر میں، مسجد میں بیٹھ کر اور اللہ سے معافی مانگ لو، سمجھے پڑھ لو اللہ کا تذکرہ کر کے کہ سبحان اللہ الحمدللہ، کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، اللہ میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی۔ قسم خدا کی آپ کو اللہ نے یہ دو آنسو ایسے قیمتی دے رکھے کہ دنیا میں کوئی موتی کوئی لال اتنا قیمتی نہیں اللہ کے نزدیک جتنے آپ کے آنسو کے دو قطرے تو ہیں، جو چاہے خرید لو، ان دو قطروں کے بدلے جو چاہے خرید لو۔ اللہ کی مارکیٹ جو ہے، اللہ کا جو بازار ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، قسم خدا کی سب سے زیادہ قیمتی سامان کہاں ملے گا؟ اللہ کے بازار میں ہی تو ملے گا، یہاں کسی مال میں نہیں ملے گا، کسی ٹریڈ سینٹر میں نہیں ملے گا۔ اتنا قیمتی مال تو کوئی بن ہی نہیں سکتا جتنا قیمتی مال اللہ کی دکان کا اور اللہ کے بازار کے اندر ہے۔ اللہ کے بازار میں جنت ہے، یہاں کون مائی کا لالے تو جنت نکلے گا، اور یہ جنت بیچ دے گا، اور یہ اللہ کے یہاں جنتیں ہیں، اللہ کے بازار میں، اللہ کے بازار میں بخششیں ہیں، کون مائی کا لال ہے جو بخشش کر دے گا کسی کی؟ سمجھے جی، یہاں تو یہ سب جتنے بھی سب محتاج ہیں، سب کیڑے مکوڑ، سب کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، جو بادشاہ تھے فلاں تھے، اور سب تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے ہیں، اللہ کے بازار میں جتنا قیمتی سامان ہے دنیا کے کسی بازار میں جتنا قیمتی سامان کہیں نہیں مل سکتا۔ جنت اللہ کی مارکیٹ میں ہے، بخشش اللہ کی مارکیٹ میں ہے، اور سکون اور دشمنوں سے حفاظت اور سلامتی صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی نہیں بچا سکتا دشمن سے، کوئی نہیں بچا سکتا آفتوں سے، صرف اللہ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ ہی کے پاس ہے یہ خزانہ۔ لیکن میرے بھائیوں، جتنا قیمتی سامان اللہ کے یہاں ہے، اتنا سستا سامان دنیا میں کسی جگہ ہے بھی نہیں، اتنا سستا، اتنی سستی قیمت ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو چائے والا ہے، یہ کھوکے والا ہے، پان والا، یہ بھی کم سے کم 5-10 روپے لے گا۔ اگر آپ چائے لینے لگو، پان لینے لگو، 5-4 روپے تو لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مارکیٹ میں اتنا سستا سامان ہے، اتنا سستا سامان تو کوئی کھوکے والا بھی نہیں دے سکتا، اتنا سامان سستا سامان، سستی چائے کوئی چائے والا بھی نہیں دے سکتا جتنا سستا اللہ کے یہاں ہے سارا سامان۔ اگر آپ کے پاس ایک تھیلا نہ ہو، ایک کوڑی نہ ہو، چھلا نہ ہو، ضرورت نہیں، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھیے کہیں ادھر ادھر لوٹنے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دو آنسو، چاہے غریب ہو فقیر ہو، چاہے راجا ہو یا پرجا، دو آنسو کے یہ خزانے، دو آنسو کے یہ موتی ہر ایک کے پاس ہے۔ کہیں بھی دو آنسو نکال کے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور کہے اللہ یہ دو آنسو لے کے آیا ہو، مجھے جنت دے دے، اس کے بدلے قسم خدا کی دو آنسو کے بدلے میں جنت خرید لو، دو آنسو کے بدلے میں جو چاہے قیمتی خزانہ قیمتی اللہ کی مارکیٹ میں سے خرید لو۔ یہ دو آنسو تو ہر ایک کے پاس ہے۔ اللہ تو کتنے بڑے ہیں پروردگار، تو سمندروں کا مالک ہے، سمندروں کا مالک، سارے سمندر اس کے، لیکن کتنا بڑا کریم ہے، کیسا مہربان مہمان رحیم ہے کہ اللہ کو ان دو آنسو کا انتظار رہتا ہے۔ میرا بندہ دو آنسو میرے سامنے پیش کر دے اور پھر رحمت ہمیں روز میں آ جاتی ہے۔ ایک دم سمندروں کا مالک لیکن دو آنسو کے انتظار میں رہتا ہے۔ دو آنسو جو کوئی پیش کر دے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو اتنے قیمتی ہیں کہ کوئی ان کا اللہ نے دو قطرے، ایک تو خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی بارگاہ میں گرا ہو، اللہ کے راستے میں گرا ہو، اور ایک آنسو کا وہ قطرہ
جو اللہ کے در سے نکلا ہو، اللہ کی یاد میں نکلا ہو، یہ 2 قطرے اتنے قیمتی ہیں کہ اتنا قیمتی کوئی موتی نہیں۔ اس واسطے پروردگار آنسو کے قطرے کو، خون کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اللہ نے، نہیں اسے زمین پہ نہ گرنے دو، پیک کرو اسے، جیسے سونار جو ہے مطلب پیک کر کے بہت شاندار، کتنی شاندار پیکنگ میں رکھتا ہے، چھوٹے سے اس کو جو کنڈل بناتا ہے، انہیں پیک کرو۔ دنیا میں کون مائی کا حلال ہے جو ان کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ ان کی قیمت میں جانتا ہوں۔ اس واسطے بہت ساری حکومت بیج دیتی ہے اور کسی کو بیج دیتی ہے، پوری نگرانی رکھتی ہے، دیکھو یہ بیج ہم دے رہے، دیکھو ہم اس کا وہ بھی کھاد دیں گے، اپنی نگرانی میں آدمی بھیجیں گے، لیکن یہ جو ہے جب یہ فصل تیار ہو جائے گی کسی اور منڈی میں نہیں جانی چاہیے، یہ گورنمنٹ کی یہاں آنی ہے، اس کو ہم اپنے لیے تیار کرا رہے ہیں۔ تو یہ جو آنسو ہے قسم خدا کی، اس فصل کو اللہ اپنے لیے تیار کراتے ہیں۔ اگر یہ آنسو گر جاتا ہے نا زمین کے اوپر تو حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے اوپر اس کی چوٹ ایسی لگتی ہے اللہ کے دروازے پہ، جیسے کوئی فقیر جس وقت کسی دروازے پہ جاتا ہے اور بہت پریشان ہو کر اور بڑے کے دروازے کو یوں کھٹکھٹاتا ہے، یوں مارتا ہے دھک تو دھک دھک کی آواز ہوتی ہے جو پڑک دیتی ہے، گرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ اس واسطے خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے یہاں گرا ہوگا اس وقت بند ہو گیا، وہ زخم ختم ہو گیا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ زخم کو ہرا کر دیں گے اور وہ خون اسی طرح نکلتا ہوا ہوگا۔ اب آؤ یہ قیمتی خزانہ لے کر ہمارے پاس، ہم دیں گے قیمت تو اس لیے میرے بھائیوں یہ آنسو کے 2 قطرے اللہ کو اتنا محبوب ہے اور ہمارے پاس اتنا سستا اللہ کا اپنا بنا رکھا ہے معاملہ۔ اس لیے میرے بھائیوں جو کچھ پیچھے ہوئی دعا کرو اللہ اس سب کو معاف کر دے، پروردگار عالم ہم سب کو پاک کر دے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ دین پر چلنا آسان کر دے۔ اور بھائی ان اداروں کو دعا فرمائے تو یہ کام کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ بہت قبولیت عطا فرمائے، تعلیمی اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے، اللہ جو بھی ضروریات ہیں اللہ خیر سے ان سب کا انتظام فرمائے۔ تمام مدارس اسلامیہ کو، مساجد کو، شاعر اسلام کو اللہ اپنے خزانے خیر سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے، اور یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو، پڑھنے والیوں کو اللہ سب کو قبول فرمائے، اور جو لوگ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر سے مدد فرمائے۔ تو انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے اب ترجمہ کرائیں گے۔ جی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک بار کہہ لو، پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی ہو اور نکلی ہوئی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تشریف لائیے حضرت۔